Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome back to our Diversity of Plants class. We have started the topic of Anthoceras. पिछली वीडियो में हमने इसके जनरल कैरेक्टर्स यानी कि मॉर्फोलॉजी और फॉर्म स्ट्रक्चर थैलस के ऑर्गेनाइजेशन की बात की थी। अब हम आते हैं इसकी रिप्रोडक्शन पे, और रिप्रोडक्शन में पहले हम इसकी जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है उसकी बात करेंगे, और वो कम व बेश वही है जो कि हमने इसमें देखी थी रिक्सिया में। तो ये आपके सामने इसकी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के 3 मेजर पॉइंट्स आपको नज़र आ रहे हैं, डेथ एंड डिके, ट्यूबर और जेमी। तो ये कॉमन तरीका है तकरीबन तमाम ब्रायोफाइट्स में, थैलाइड में ख़ास तौर पे डेथ एंड डिके। अब थैलस का एक बड़ा हिस्सा है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये, और इसके ये जो नीचे वाले ओल्डर पार्ट्स हैं इनकी डिके हो जाती है और ये ग्रोइंग पॉइंट्स जो है वो रह जाते हैं। सो दीज ग्रोइंग पॉइंट्स दे डेवलप इनटू ए न्यू गैमेटोफाइट, ये नया पौधा जो है वो बना देती हैं। तो डेथ एंड डिके इसमें जो हमने लिखा है, तो ये डेथ एंड डिके आमतौर पे ओल्डर पार्ट्स की होती है। जो ओल्डर थैलस होता है तो वो जब जुदा हो जाती हैं तो नए जो ग्रोइंग पॉइंट्स रह जाते हैं, दे कैन डेवलप इनटू ए न्यू गैमेटोफाइट। तो एक बात ये हो गई। दूसरा इसमें है ट्यूबर्स। तो ये भी बहुत सारी स्पीशीज़ में डेवलप होती है, जैसा कि इनके नाम से ज़ाहिर है। ट्यूबर हम आम तौर पे किसी स्वोलन चीज़ को कहते हैं, यानी मोटी, जैसे कि आलू होता है तो आलू ट्यूबर है, पोटैटो ट्यूबर। तो स्वोलन यानी कि मोटी। अब इसमें ये जो ट्यूबर होता है, इट इज़ ए स्वोलन स्ट्रक्चर, इट मे बी विद अ स्टॉक और ट्यूबर विदाउट स्टॉक। तो ये इस किस्म के 2 इसमें ट्यूबर बन सकते हैं, बाज़ में स्टॉक पाया जाता है और बाज़ में जो स्टॉक है वो एब्सेंट होता है। सो दिस इज़ ए स्टॉक ऑफ द ट्यूबर। सो इट मे बी अ स्टॉक्ड स्ट्रक्चर और विदाउट ए स्टॉक। अब ट्यूबर मोस्टली दे आर फॉर्म ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस। जब पौधा एक ऐसी सूरत हाल से गुजर रहा होता है जबकि कंडीशंस उसके लिए फेवरेबल नहीं होते, उसमें फिर यह है कि प्लांट या गैमेटोफाइट वो ट्यूबर बना लेता है, ख़ास तौर पे अनफेवरेबल सीज़न में, जैसे कि ड्राउट आ जाती है, वाटर की अवेलेबिलिटी कम हो जाती है, खुश्की हो जाती है, उसमें ये ट्यूबर बन जाते हैं, इनमें फूड स्टोरेज हो जाती है, और फिर उसके बाद ये दिस ट्यूबर कैन डेवलप इनटू ए न्यू प्लांट। इस तरीके से जेमी हमने ब्रायोफाइट के जनरल कैरेक्टर्स में पढ़ा था। तो बाज़ ब्रायोफाइट्स जो हैं दे कैन आल्सो फॉर्म जेमी लाइक स्ट्रक्चर, और वो जेमी जो है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में हेल्प करती हैं, दे डेवलप इनटू न्यू प्लांट्स। तो ये इसकी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का जिक्र आ गया। अब उसके बाद हम इसकी, चूँकि ये गैमेटोफाइट है, तो हम इसकी सेक्शुअल रिप्रोडक्शन का जिक्र करते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 इसके सेक्स आर्गन जो बनते हैं, जैसा कि हमने रिक्सिया में देखा था, एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया। एंथ्रीडिया मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जिसमें मेल गैमीट्स या एंथीरोजाइट बनते हैं, और आर्चिगोनिया जो है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। आर्चिगोनिया उसकी जमा है आर्चिगोनियम की, जिसमें ओवोस्फीयर बनता है। तो इसमें एंथीरोजाइट बनते हैं, मेल गैमीट्स, और इसमें ओवोस्फीयर बनता है, एग बनता है, विच इज़ द फीमेल गैमीट। काफ़ी रिजेम्बलेंस पाई जाती है इनकी लोकेशन के हवाले से रिक्सिया और एंथोसिरास में कि ये कहाँ पे पाई जाती हैं। तो ये दोनों पार्ट्स जो हैं, एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया, दोनों ये एम्बेडेड होती हैं इन दी थैलस। जो थैलस का टिश्यू होता है उस पे ये एम्बेडेड होती हैं, और मोस्टली दे आर फाउंड क्लोज टू दी एपेक्स, या इसका जो ग्रोइंग पॉइंट है ये उसके करीब पाई जाती हैं। एक चीज़ जो कि हमने रिक्सिया में भी बयान की थी, इसमें भी पाई जाती है एंथोसिरास में, और वो है होमोथैलिक या हीट्रोथैलिक स्पीशीज़ का होना, या मोनोशियस और डायोशियस का होना। तो एंथोसिरास में भी कमोबेश वही सूरत हाल होती है कि वी हैव मोनोशियस एज वेल एज डायोशियस स्पीशीज़। तो ये दोनों इसमें पाई जाती हैं,
اور مانوشیس آپ کو پتہ ہے جس میں دونوں سیکسز جو ہے وہ ایک ہی پلانٹ پہ ہوتے ہیں، ایک ہی گمیٹوفائٹ کے اوپر ہوتی ہیں، یعنی اس میں ایک ہی گمیٹوفائٹ میں اینتھریڈیا اور آرچیگونیا کیا ہے وہ دونوں بنتے ہیں. لیکن ڈائیوشیس میں سیکسز آر سیپریٹ، میل پلانٹ علیحدہ ہوتا ہے اور فیمیل پلانٹ علیحدہ ہوتا ہے. تو چاہے مانوشیس ہو یا ڈائیوشیس ہو، اینتھریڈیا اور آرچیگونیا دے آر بوتھ ایمبیڈڈ، یعنی یہ سرفیس کے نیچے ہوتے ہیں، ٹیشوز میں دبے ہوئے ہوتے ہیں. اب یہاں پہ صورتحال یہ ہوتی ہے کہ جو اینتھریڈیا ہے اس میں اینتھریڈیل چیمبر ہوتا ہے لیکن اس میں اوپن نہیں ہوتا. سو وی ہیو a situation somewhat like this. تو دس از اینتھریڈیل چیمبر جس میں آپ کو ایک اینتھریڈیم نہیں بلکہ بہت سارے اینتھریڈیا جو ہے وہ ملیں گے. تو یہ دس از اینتھریڈیل چیمبر، یہ اینتھریڈیل چیمبر ہے اور اس میں یہاں پہ فار ایگزامپل یہ سٹاک ہے تو اس میں گلابوس آپ کو یہ دوسرا اینتھریڈیم اس میں بن رہا ہے، یہ ایک اور اینتھریڈیم اس میں بن رہا ہے. سو وی ہیو سیورل اینتھریڈیا ود ان اے سنگل چیمبر، لیکن اس کی جو روف ہوتی ہے موسٹلی اٹ از کلوزڈ اور بعد میں جب یہ رپچر ہوگی تو یہ اس سے نکلیں گے. تو باقی اینتھریڈیم کا جو سٹرکچر ہے وہ وہی ہے جو کہ تمام برایوفائٹس میں ہوتا ہے. وی ہیو اے اسٹیرائل جیکٹ، سنگل لیئر آف اسٹیرائل جیکٹ، اینڈ وی ہیو اے ماس آف اینڈروسائٹس یا اینتھیروزائڈ مدر سیلس. تو یہ ان کا بنانا جو ہے وہ اٹس کوائٹ سمپل، اس طریقے سے آپ اس کو بنا دیں. تو یہ اکثر میں اسٹوڈنٹ سے یہ کہتا رہتا ہوں کہ دے ریزیمبل دی ریکٹ آف بیڈمنٹن یا ٹینس کا جو ریکٹ ہوتا ہے اس سے یہ کافی ریزیمبل کرتے ہیں. تو اینتھریڈیل چیمبر کے اندر آپ کو کچھ اینتھریڈیا جو ہے وہ ملیں گے. تو یہ تھیلس کی سرفیس ہے، دس از دی سرفیس آف دا تھیلس، یہ اس کے نیچے ہوتے ہیں تو اس کے آس پاس یہ سارا باقی گمیٹوفیٹک ٹیشو ہے. تو یہ ہو گیا اس کے اینتھریڈیا کا سٹرکچر، وہی سٹاک، اسٹیرائل جیکٹ، اندر اس کے سارے یہ اینڈروسائٹس یا اینڈروگونیل سیلز یا اینتھیروزائڈ مدر سیل. اب اس میں جو آرچیگونیم ہوتی ہے وہ بھی سرفیس سے نیچے ہوتی ہے لیکن اس میں یہ ہے کہ جیکٹ نہیں پائی جاتی. سو وی ہیو 4 to 6 سیلز لانگ نیک. تو ہم یہاں پہ اس کے 4 سیلز بنا دیتے ہیں اور نیچے اس کا یہ وینٹر ہوتا ہے اور اس کے نیچے ایگ ہوتا ہے. سو دس از ایگ، دس از وینٹر یا وینٹرل کینال سیل، تو یہ وینٹر سیل ہو گیا، اینڈ دس از نیک، یہ اس کی نیک ہے. سو وی ڈونٹ ہیو اے اسٹیرائل جیکٹ جیسے کہ اینتھریڈیم میں تھا یا رکسیا کی آرچیگونیا میں تھا. اب اس کے ارد گرد یہ جو باقی سارے پائے جاتے ہیں یہ سارے گمیٹوفائٹ کے سیلز ہیں. تو اگر ہم اس کو تھوڑا سا رنگ اور دے دیں تاکہ ہمیں یہ اس کے فرق کا جو ہے وہ پتہ چل سکے کہ واٹ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ. اس کو ہم اس طرح کر لیتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ سارے گمیٹوفیٹک ٹیشو ہے، یہ سارا اس کے ارد گرد، اور یہ آرچیگونیا اس کے اندر ایمبیڈڈ ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں یہ صورتحال ہوتی ہے. تو اب اس میں یہ اس کی آرچیگونیم ہے اور اس کی اپنی جیکٹ جو ہے وہ مسنگ ہے اور یہ بند ہے، ایمبیڈڈ ہے اس میں جو گمیٹوفیٹک ٹیشو ہے. دس از ایگ ووسفیئر، یہ وینٹر سیل ہے یا وینٹرل کینال سیل ہے، نیک ہے. البتہ اس کے یہاں پہ کور سیلز پائے جاتی ہیں. تو جب یہ آرچیگونیم اور اینتھریڈیم میچیور ہوتی ہیں تو یہ جو کور سیلز ہیں دے آر لاسٹ، یہ گر جاتی ہیں، یہ ختم ہو جاتے ہیں، اور یہ جو سیلز ہوتی ہیں یہ نیک والے یہ ڈیزالو ہو جاتے ہیں. بالکل ڈیولپمنٹ وہی ہے اور یہ سارا پروسیس جو کہ ہم نے رکسیا میں دیکھا تھا یا برایوفائٹس کے جنرل انٹروڈکشن میں دیکھا تھا کہ یہ جو نیک کینال کے سیلز ہوتے ہیں یہ کیا ہو جاتی ہیں، یہ بھی ڈیزالو ہو جاتی ہیں، اور یہ جو وینٹرل سیل ہے اٹ آلسو گیٹس ڈیزالوڈ. تو نتیجہ کیا ہوتا ہے، یہ ایک پیسیج بن جاتا ہے، ایک راستہ بن جاتا ہے، کیونکہ دونوں سائڈ پہ یہ گمیٹوفیٹک ٹیشو ہے تو بیچ میں یہ راستہ بن جاتا ہے، نیک اوپن ہو جاتی ہے. اسی اسنا میں جب یہ اینتھریڈیم میچور ہو جاتی ہیں تو یہ اینتھریڈیل چیمبر جو اوپر ہے اس کی وال بھی ڈسنٹیگریٹ ہو جاتی ہے، اینتھریڈیا کی اپنی وال بھی ڈسنٹیگریٹ ہو جاتی ہے، اور اس کے جو میل گیمیٹس ہوتی ہیں اینتھیروزائڈس وہ موو کر کے باہر آتے ہیں. دے انٹر دا نیک
کیونکہ یہ ساری میوسیلیج بن جاتی ہے، لکوڈ سا بن جاتا ہے جیلی لائک، سو دے آر اٹریکٹیڈ ٹورڈز اٹ، اور پھر اس کے اندر داخل ہو کے جو ایک میل گیمیٹ ہے وہ فیمیل گیمیٹ کو فرٹیلائز کرتا ہے اور وی گیٹ زائگوٹ. تو یہ اس کی سیکشول ریپروڈکشن ہے اینتھوسیراس کی. اور آپ نے اس میں جو فرق تھا وہ دیکھ لیا کہ اینتھریڈیل چیمبر اس کا بند ہے اور اس میں ایک نہیں بلکہ کچھ سیورل اینتھریڈیا پائے جاتے ہیں، تو اینتھریڈیا کے حوالے سے ڈفرینس ہو گیا. آرچیگونیم کی اپنی جیکٹ نہیں ہوتی بلکہ آرچیگونیم از ایمبیڈڈ ان دا گمیٹوفیٹک ٹیشو، اور اس کی نیک ہوتی ہے اور باقی سٹرکچر وہی ہے، اس کا وینٹر ہوتا ہے اور نیچے ایگ ہوتا ہے، اوپر کور سیلز ہوتے ہیں. تو دس واز دی ریپروڈکشن، ویجیٹیٹیو اینڈ سیکشول ریپروڈکشن، فرٹیلائزیشن. تو زائگوٹ یا اووسپور تک ہم نے بات جو ہے وہ کر لی. تو اووسپور از دا اسٹارٹنگ پوائنٹ آف نیکسٹ جنریشن وچ از اسپوروفائٹ. تو اگلی ویڈیو میں ہم اس کے اسپوروفائٹ، اسپور اور لائف سائیکل کی ڈائیگرام کا ذکر کریں گے. تھینکس فار واچنگ اینڈ سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو.